آگے چلو آگے چلو آگے لے جائیں یار یہ تو کچھ آگے نمان جلدی آگے 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 اسی میں اسی میں سے کیا کہنے والی جلدی نہیں کر سکتے ایک میں دکھانا یہ دیکھیں میں نے یہ وہ آفس میں 8 یہ تاریخ کو رانا ثناء اللہ صاحب اپنے آفس میں ہیں اور خود آفس میں نہیں ہیں، پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہیں، جو ہمیں میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہماری کال کے بعد ہمیں آ کے دھمکیاں لگاتے رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھیں گے تو آپ کو چودھری شہباز MNA فیصل آباد کی تحصیل سمندری سے موجود ہیں وہاں پر، اور ان کے پیچھے جو موصوف کھڑے ہیں MP رانا شعیب صاحب، ان کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کھڑیاں والا میں انہوں نے جا کر تھانے کے اوپر دھاوا بولا تھا اور وہاں پر جو ہے SHO کو بھی مار پیٹ کی تھی اور بندے چھڑوا کے لے گئے تھے۔ یہ وہاں سے ان کے اوپر بھی کیس ہے اور کافی جو ان کاموں میں جو ہیں یہ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آگے چلیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہیں چینل کو اپنے آفس میں بیٹھ کے، اور رانا شعیب صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور یہ موصوف طلال چودھری صاحب یہاں پر رانا ثناء اللہ کے آفس میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے۔ پورا پلان بیٹھ کے امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا، جو ان کو پلان ان کی لیڈرشپ کی طرف سے ملا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن فیصل آباد کو خون کی ہولی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، اور یہ صرف ایک پوائنٹ نہیں تھا جہاں پر یہاں پر تو شہادت ہو گئی، ورنہ اور بھی نقصان ہو سکتا تھا، بہت بڑے نقصان سے ہم بچے، لیکن حق نواز کی جو شہادت ہے اس کو بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک منٹ، یہ اب آپ کو آگے رانا ثناء اللہ صاحب نے 9 دسمبر کو ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں وہ لے کر آئے تھے امتیاز ولد سراج کو، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا امتیاز ولد سراج کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ویڈیو ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، وہ پلے کریں اس سے آپ دکھا چکے ہیں۔ اس سے آگے نہیں، ایسے اگلی الگ پڑی ہے، فولڈر میں پڑی الگ، یہ کھولیں، اس تصویر میں فائرنگ کرنے والے کے پیچھے امتیاز کھڑا نظر آ رہا ہے، اور دوسری جانب جو رانا ثناء اللہ نے میڈیا کے سامنے افراد پیش کیے وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں امتیاز وہ شخص کہ جسے رانا ثناء اللہ نے پیش کیا تھا، آپ سرخ دائرے میں دیکھ سکتے ہیں اس گلابی لباس والے کے ساتھ آپ کو امتیاز نظر آ رہا ہے، وہ امتیاز جو رانا ثناء اللہ نے اپنی پریس کانفرنس میں پیش کیا تھا۔ کیا یہ وہی امتیاز ہے؟ اس بارے میں اب مزید وضاحت آنا باقی۔ اگر یہ شخص ہے تو یہ تو موقع پر موجود نہیں تھا، اور اس قسم کی باتیں کی گئی کہ شاید یہ بے گناہ اس مقدمے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جا سکتا ہے جو تصویر میں فائرنگ کرنے شخص کے ساتھ بالکل یہی شخص موجود ہے۔ یہاں پر روکے یہاں پر اگر آپ ایک بات جو میں نے آپ کو پہلے پرویز جٹ کے کریکٹر کے اوپر بات کی تھی کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس کیس کے لیے، کہ پرویز جٹ صاحب یہ ریڈ سرکل دیکھیں اگر آپ تو بالکل شوٹر کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ساتھ میں امتیاز ولد سراج جن کو رانا ثناء اللہ صاحب نے اگلے دن بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے لیے خود اس کے تفتیشی بن کے اس کو میڈیا کے سامنے بے گناہ قرار دے دیا۔ آگے چلے ذرا، یہ وہ ویڈیو ہے، روکیے گا یہاں پر، روکیے گا یہاں پر آپ کو دیکھیں تو امتیاز بالکل دائیں جانب کی طرف سے بھی لیفٹ پہ آئے گا، اور پرویز جٹ بالکل واضح نظر آ رہے ہیں شوٹر کے بیک سائڈ کے اوپر۔ آگے چلنے، تھوڑا سا آگے جا کے روکیے، چلنے دیں۔ یہ یہاں پر امتیاز نے کچھ شوٹر سے بھی کوئی بات کی ہے، اس فوٹیج کے اندر امتیاز جو ہے وہ شوٹر سے بھی بات کر رہا ہے۔ بس ہماری ویڈیوز یہی ہیں نا؟ ہماری ویڈیوز یہی ہیں، یہ ہمارے ایویڈنس۔ اچھا، یہ اب آپ کو ہم نے ایویڈنس سارا پیش کیا ہے کہ جو ایکسپوز کرتا ہے رانا ثناء اللہ اور PMLN کا سراسر جھوٹ، کہ PMLN کا کوئی تعلق نہیں تھا
جو شوٹنگ ہوئی، جو تشدد ہوا، ڈنڈے چلے، پتھراؤ ہوا، ہم نے آپ کو ایویڈنس دیا ہے. قوم خود فیصلہ کرے. کیا پھر سے پی ایم ایل این جھوٹ بول کے اپنے آپ کو نکال لے گی اس تشدد سے، اس قتل سے؟ میرا نہیں خیال یہ ہو سکتا، کیونکہ پبلک کے سامنے ساری باتیں آ گئی ہیں. دیکھیں، ابھی تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کچھ نہیں ہوا. رانا ثناءاللہ کو منسٹری سے ہٹا دیا، لیکن اپنی غنڈہ گردی وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. کوئی سزا نہیں ملی. رانا ثناءاللہ کا ریکارڈ چیک کریں تو اس کی کئی لنکس آپ کو ریمنڈ ڈیوس کی رہائی سے بھی نکلیں گی. مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک سینئر لیڈر جس کی کالعدم تنظیموں سے تعلقات ہیں، جس کی اپنی ایک ملیٹنٹ فورس ہے، جو کہ فیصل آباد میں واضح ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں وقت آ گیا، اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اگر پی ایم ایل این ڈس اون کرتی ہے فیصل آباد کے تشدد کو، تو پھر فوری طور پہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ایویڈنس واضح ہے کہ وہ ملوث تھے اور قتل کے انسٹرکشنز بھی انہوں نے کیے تھے، جس کی وجہ سے حق نواز شہید ہوئے ہیں. اور ایک اور عجیب و غریب بات دیکھیں، یہ ان کو اتنی پھرتی تھی ہمارے کارکنوں انکلوڈنگ فاروق کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے میں، دہشت گردی کا، کہ ایک ایف آئی آر میں ایک نام ایسا دیا جو کہ پہلے سے ڈسیزڈ ہیں بیچارے. ہاں، محمد اشرف کرنا وہ چاہتے تھے ندیم اشرف کے خلاف، اور کارڈ بھی انہوں نے ان کے مرحوم باپ کے خلاف. یہ تو حال ہے پی ایم ایل این کا. اور یہ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے ان کے والد صاحب کا، جن کی ڈیتھ کچھ سال پہلے ہو چکی تھی، محمد اشرف صاحب کی. ان کو انہوں نے اب ایف آئی آر میں نام درج کر دیا ہے. یہ تو ان کے حالات ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو فائنلی دکھاؤں، یہ جو 50 لاکھ کا انعام ہے، سنا ہے یہ شخص گرفتار ہو گیا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ 50 لاکھ رانا ثناءاللہ نے لیے؟ کیونکہ انہی کا آدمی تھا. تو اگر انہوں نے گرفتاری کرائی ہے تو 50 لاکھ بھی وہ لے گئے. یہ ایک اور سوال ہم پوچھتے ہیں. اور فوری طور پہ پھر میں کہہ رہی ہوں، ہم درخواست کرتے ہیں، بلکہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت سے کہ یہ جو ایویڈنس آج ہم نے دکھایا ہے، اس کے تحت واضح ہے کہ رانا ثناءاللہ ہیڈ لیڈر ہے جو ہوا فیصل آباد میں، اور انہیں فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے اور ان کے خلاف کیس کیا جائے. اور سارے جو بیوروکریٹس جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ڈی سی او وغیرہ، ڈی سی او مینگل صاحب جو ہیں، جو کہ بہت عرصے سے پی ایم ایل این کے ساتھ کام کرتے رہے لاہور میں بھی، ان سب کو سسپینڈ کیا جائے اور ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو کہ بیوروکریسی کا کیا اور پولیس کا کیا رول رہا تھا. لیکن جب تک رانا ثناءاللہ اریسٹ نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں وہ دباؤ ڈالتے رہیں گے اور حق نواز شہید کے خون کا انصاف نہیں ہو سکے گا. میڈم یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب بھی ورکر کو ورکر سے لڑایا جاتا ہے، آپ نے یہ یقیناً ایویڈنس ہے اور یہ معتبر ایویڈنس بھی ہے اور مصدقہ ایویڈنس بھی ہے، لیکن لڑائی کے تصادم کے ایویڈنس سے تمام فوٹیجز موجود ہیں، دو طرف لڑائی. آپ یہ بتائیں کہ اشتعال سے بچنے اور ورکر کو ورکر سے لڑانے کی بجائے آپ اپنے پرامن دھرنوں کو، اپنے پرامن کال کو کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں، کراچی میں پرامن رہا کیونکہ باقی پارٹیز کے ورکرز انکلوڈنگ حکومتی پارٹی کے ورکرز کو انسٹرکشنز نہیں ملی کہ وہ آ کے لڑائی جھگڑا کریں. یہ ہوتا ہے جمہوری رویہ. جب جے یو آئی ایف نے پشاور میں اپنا پروٹیسٹ کیا، ہماری چیف منسٹر نے ریلی لے کے آنا تھا اسلام آباد ہمارے جلسے کے لیے. وہ چاہتے تو پولیس سے وہ تو ختم کروا دیتے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ وہ دوسرے راستے سے آئے، حالانکہ چیف منسٹر تھے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا ریلی کے تھرو آتے. تو یہ ہوتا ہے جمہوری رویہ. لیکن جو فیصل آباد میں ہوا، جو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا، یہ فیشسٹ رویہ ہے. جو ہمارے جلسوں پہ جیلم میں اٹیک ہوا، جو گجرانوالے میں جب ہماری آزادی مارچ شروع ہوا تھا جس دن وہ اٹیک ہوا، یہ غیر جمہوری فیشسٹ رویہ ہے اور یہ پی ایم ایل این کی خاصیت ہے. وہ جمہوری رویہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا جمہوریت کیا ہے.
اس واسطے ہمیشہ وہ اپنے گنڈے چھوڑ دیتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. ہمارا پروٹیسٹ ہمیشہ پیسفل پرامن ہوتا ہے. ہمارے پاس نہ آرمڈ ہیں لوگ, نہ ہمارے لوگ بندوقیں اٹھاتے ہیں. ہمارے جلسوں پہ, پروٹیسٹ پہ پوری فیملیز آتی ہیں. تو یہ خاص رویہ پی ایم ایل این کا ہے, تشدد کرنا. اس کی شہادت کے بعد بھی ہم وہ میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں. واقعہ جو ہے ماڈل ٹاؤن کا ہو یا فیصلہ آباد کا واقعہ ہو, آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے. بالکل گرفتار نہیں کرتی مسلم لیگ نواز یا حکومت, جو امکانات بھی اسی بات کے ہیں کہ وہ اپنی بات کو ایک کان سے ڈالیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے. تو پھر آپ کے پاس کیا حکمت عملی رہ جاتی ہے یا آپ کا آگے سے ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہم نے ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے جس میں رانا ثناءاللہ کا نام ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب تک رانا ثناءاللہ کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا یہ انویسٹیگیشن نہیں صحیح ہو سکے گی, وہ دباؤ آتا جائے گا. تو حکومت اگر ڈس اون کرنا چاہتی ہے یہ ملیٹنسی اور یہ جو تشدد جن کے ان کے ورکرز اور ان کے آفس بیئرز نے کیا اور واضح ہو گیا ہے, تو مسلم لیگ نون کو ان کو ڈس اون کرنا ہوگا, ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا. نہیں کرنا پڑے گا, کیسے نہیں کرتی, پبلک کی میڈیا میں آواز اٹھائیں گے, پبلک میں آواز اٹھائیں گے, اور ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کر دیا ہوا ہے. مذاکرات میں یہ معاملے بھی سارے ٹاکس شروع ہوئی ہیں. دیکھیں, مذاکرات جوڈیشل کمیشن اور الیکشن ریگنگ پہ ہے, لیکن حکومت کی نیت اگر صحیح ہے تو ان کو چاہیے کہ جو بھی قانون توڑے اس کو اریسٹ کریں, چاہے ان کا لیڈر کیوں نہ ہو. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہفتے یا اتوار کے دن جو ہے مذاکرات وزیر خزانہ کی طرف سے کہا گیا تھا, ڈیلے نہیں ہے. ایک سیکنڈ تکا, کل میٹنگ ہے احسن اقبال کی اور اسد عمر کی شام کو, اور ٹیوزڈے کو پھر ڈار صاحب اور شاہ محمود قریشی پورے ڈیلیگیشن کو لے کے ملیں گے. بات آگے آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی, لیکن حکومت کی نیت اسی وقت پتہ چلے گی جب کوئی ڈیسیژن انفورس ہوگی, لیکن مذاکرات پر کل ہو رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کی رہنما شیر مزاری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. حق نواز قتل کیس کے حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر پر بریفنگ دی جا رہی ہے. دیکھیں, ہمیں بہت سی چیزوں پہ ریزرویشنز ہیں, حکومت کے رویے پہ, ان کے وائلنس پہ, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریگنگ کا ایشو ہے اور جو انصاف ہم چاہ رہے ہیں وہ ایونچولی آئے گا انویسٹیگیشن سے اور جوڈیشل کمیشن کے بننے سے, تو وہ صرف حکومت ہی بنا سکتی ہے. اس واسطے ہمیں حکومت سے ڈائیلاگ کرنا ہوگا, لیکن ہم حکومت سے ڈائیلاگ کریں گے اگر وہ سیریس ہے. اگر وہ ٹائم بائی کر رہی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے مذاکرات کا. ہم سمجھتے ہیں اگر حکومت سیریس ہے کہ ریگنگ کا مسئلہ ریزالو ہو اور انویسٹیگیشن ہو تو پھر وہ جلد از جلد جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کرے گی. یا جوڈیشل کمیشن پہ بات آتی ہے تو ہم یہ جو احتجاج اب لاہور آپ واپس لے رہے ہیں, کل جو مذاکرات ہوں گے نہیں تکا, ہم نے کہا تھا کہ جب جوڈیشل کمیشن بن جائے گی اگریمنٹ کے تحت پھر ہم سوچیں گے سسپینڈ کرنے کا, لیکن ابھی تو ڈائیلاگ ہی نہیں کنکلوژن پہ پہنچا, ابھی تو کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہوئی, تو ہم اپنی کال بالکل واپس نہیں لے رہے. لاہور کی بھی اور پورے پاکستان کی نہیں لے رہے, لاہور کی نہیں لے رہے. اگر جوڈیشل 18 سے پہلے پھر ہم سوچ سکتے ہیں پورے پاکستان کی کال پہ. ابھی تک جو ہمارا پروگرام ہے, جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتی جب تک ہم کوئی واپس نہیں لے رہے پروگرام. نہیں تکا, آپ بھول رہے ہیں, ہم اسی واسطے جو پوائنٹ آف اگریمنٹ پہلے ہو چکا تھا گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان, وہ تھا, بات مجھے ختم کرنے دے, کہ پریزیڈنشل آرڈیننس سے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے گی جو کہ انکویزیٹوریل ہوگی, جس کی صرف ایڈوائزری سٹیٹس نہیں ہوگا بٹ امپلیمنٹیبل ہوگا ان کا جو ڈیسیژن ہوگا. تو یہ تو آلریڈی اگریڈ اپون ہے, اور پریزیڈنشل آرڈیننس میں کتنی دیر لگتی ہے.
तो जिम्मेदार आप खुद हैं। आप वक्तन फवक्तन हुकूमत पर दबाव को कम करती हैं, हुकूमत उससे फायदा उठाती है। एक बात फिर आप तजब्जब का शिकार है अपने काल के हवाले से, अपने एहतजाज के हवाले से कि ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप साफ साफ बताएं कि आपका COD प्लान पर अमल दरामद। देखिए, हमारा प्लान जैसे था वैसे ही है। हमने कोई चीज कॉल ऑफ नहीं की, हमने कहीं नरमी नहीं दिखाई। हमने एक कंसेशन सिर्फ हुकूमत को दिया कि हम रेजिग्नेशन का इशू अभी सस्पेंड कर देते हैं। हम अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत, देखिए, हम एक सियासी पार्टी है, डायलॉग करने के लिए हमेशा तैयार है। हुकूमत खौफजदा होकर भाग गई थी, अच्छा है कि वो वापस आए हैं, लेकिन जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनती, और वो भी इंक्विजिटोरियल जुडिशल कमीशन, जब तक हम अपना जो प्लान है वो जारी रखेंगे। इस तरह मैम नतीजा केस हो सकते हैं, और एक कंफर्ट जोन चाहिए ना दोनों फ्री कैंप को। PTI को भी एक कंफर्ट जोन चाहिए, हुकूमत को भी एक कंफर्ट जोन चाहिए। कंफर्ट जोन के बगैर एहतजाज और चढ़ाई के माहौल में